کتنا خوفناک واقعہ ہوا ہے یہ کہتے ہوئے شرم تو آتی نہیں تمہیں؟ وہ کیوں تھی وہاں، اکیلی کیوں گئی؟ سوشل میڈیا چیک کرو، پہلے بھی نہ جانو کتنے کے ساتھ سوئی. کیا پہنا ہوا تھا؟ ساتھ کیوں کوئی نہیں تھا؟ ارے مرضی سے ہوا ہوگا، کسی نے پکڑ کر وہاں تو نہیں تھا بھیجا. جوش میں آ گئے بس، ایسا تو ہونا ہی تھا. مرد تھے وہ سب وہاں، ٹی وی ریموٹ تو نہیں. مسئلہ تمہاری جنس کی بے راہ روی کا ہے، میری تربیت، تعلیم، ملکی یا سماجی سوچ کا نہیں. ہم تو مرد ہیں مست اونٹ. ناظرین السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ایک بڑا ڈفرینٹ سا انٹرویو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں. ویسے تو آپ نے دیکھا ہماری ویب سائٹ پہ زیادہ تر سیاستدانوں کے انٹرویو ہوتے ہیں، جرنیلوں کے انٹرویو ہوتے ہیں اور بیوروکریٹس کے انٹرویو ہوتے ہیں، لیکن اب زندگی کا ایک سافٹ پہلو ہے، اس کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے. لوگ کہتے ہیں اس میں خبر نہیں ہوتی، میرے خیال میں اس میں خبر جو ہوتی ہے وہ سارے سماج کی، معاشرے کی خبر ہوتی ہے. آج جو ہماری مہمان ہیں ان کا تعلق اداکاری کے شعبے سے بھی ہے، لکھتی بھی ہیں، اسٹیج پہ بھی پرفارم کرتی ہیں اور ان کا بیک گراؤنڈ بھی ایک سیاسی خاندان سے ہے. اداکاری کا فن اس لیے بھی مشکل جانا جاتا ہے کہ ہم سب کو نہیں پتہ ہوتا آنے والے لمحے میں کیا واقعہ ہونے والا ہے، لیکن ایک اداکار کو پتہ ہوتا ہے. اس کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ اس نے لوگوں کو پتہ نہیں چلنے دینا کہ اس کو پتہ ہے. دوسرا، تھیٹر بہت مشکل فارم ہے. 1 منٹ کے اندر، بلکہ منٹ بھی بہت لمبا وقفہ ہے، چند سیکنڈ میں آپ کو ری ایکشن مل جاتا ہے کہ آپ کی پرفارمنس کیسی ہے، آپ کی ڈائلاگ ڈیلیوری کیسی ہے، آپ کی پوزیشننگ اور باڈی موومنٹ کیسی ہے. تو یہ بڑا مشکل ایریا ہے اور خواتین کے لیے یقیناً زیادہ مشکل ہے. ہر شعبہ خواتین کے لیے زیادہ مشکل ہے. پھر اس میں آج ہم ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کراچی کا تھیٹر، سیریس تھیٹر، لاہور کا تھیٹر، ان کے درمیان کیا تفاوت ہے، کیا چیز جو ہے کہاں پر اس کی کمی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. میں بہت محبت سے استقبال کرتا ہوں ہماری مہمان بختاور مظہر، اداکارہ ہیں اور انٹرنیشنل لیول پر بھی کچھ پروجیکٹ کر چکی ہیں، شاعرہ بھی ہیں. ان سے باتیں کریں گے، ان سے سنیں گے. تو آخر اداکاری ہی کیوں؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. تھینک یو فار ہیونگ می. اداکاری ہی کیوں؟ اداکاری کا تو معلوم نہیں، لیکن میں نے نیپا نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس میں داخلہ لیا تھا پرائمریلی فار اسکرپٹ رائٹنگ. ڈاکٹر انور سجاد ہمارے ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کرتے تھے اس وقت، اور ضیاء صاحب کو کہیں، ضیاء محی الدین صاحب کو کہیں لگا کہ شاید میں اداکاری کر سکتی ہوں، تو انہوں نے انکریج کیا کہ آپ اسکرپٹ رائٹنگ سے زیادہ ایکٹنگ میں اسپیشلائز کرنے کا سوچیے. پھر بس وہاں سے چل پڑے. اور جب آپ شاگرد ہوتے ہیں عمار صاحب، ایک گروپ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ لگن اور وہ ایک آپ انجوائے بھی بہت کرتے ہیں اور سیکھتے بھی بہت ہیں، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. اس وقت آپ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ اس کا آخر ہوگا کیا، اس کا فیوچر کیا ہے. تھیٹر میں دیکھیے نہ پیسہ ہے نہ نام ہے. مجھے تھیٹر کرتے ہوئے بہت سال ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک میں اس دوڑ میں شامل نہیں ہوں. اور فارچونیٹلی انفارچونیٹلی میں اس کو سمجھتی ہوں کہ میری پرسنالٹی کے حساب سے وہ ٹھیک ہی ہے. ایک مشکل فیلڈ ہے اس حساب سے کہ آپ جتنا آپ کا ان پٹ ہوتا ہے اتنا آؤٹ پٹ نہیں ہوتا. آپ اوور نائٹ آپ کوئی سینسیشن نہیں بنتے. آپ ٹی وی جب تک نہ کریں، فلم نہ کریں یا کسی اس طرح کی لائم لائٹ میں نہ آئیں کہ لوگ آپ کو پہچانیں، آپ کے فالوورز بڑھیں. تھیٹر آپ دل سے کرتے ہیں، پیشن کے لیے کرتے ہیں. لیکن آپ نے فلم بھی کی ہے بہت بعد میں، اب ریسنٹلی جی میں نے ابھی 2022 میں نے 3 انٹرنیشنل پروجیکٹس میں نے، جو کہ انشاءاللہ اسی سال آ جائیں گی. فیچر فلمس ہیں، وہ کولیبریشن ہے پاکستانی اور باہر کی فلمس کی. لیکن سوری آپ کچھ پوچھنا. ایک آرٹسٹ کے نقطۂ نظر سے فلم کرنا اور اسٹیج کرنا، اس میں کیا بنیادی فرق آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ میڈیم کا فرق ہے، اور آپ کے کرافٹ کا یہ ایک امتحان ہوتا ہے، کیونکہ تھیٹر آپ پوری باڈی سے کرتے ہیں. آپ کی پوری باڈی آپ کا ٹول ہے. آپ کے پاس کوئی کلوز اپ، کوئی مڈ شاٹس، کوئی وہ لائٹ یا ساؤنڈ کا کوئی آپ کو ہیلپ نہیں ہے. آپ تھیٹر میں جو ہیں، آپ کی آواز ہے، آپ کا ڈائفرام ہے، آپ کی بریدنگ ہے، آپ کا اپنا ایک اویئرنیس ہے اپنی باڈی کی بھی، دوسروں کی بھی، اسپیس کی بھی،
آڈینس کی بھی، کیونکہ وہ فورتھ وال ہے. جبکہ فلم میں آپ کو ریٹیکس بھی ملتے ہیں، فلم میں آپ کو، لیکن فلم کی اور جزیات ہیں، فلم کی باریکیاں اور ہیں. اور ابھی ریسنٹلی وہ میں نے سیکھی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے میرا اسکرین کا اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا. اور لیکن یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ ہیلپ ہوئی میری تھیٹر کی وجہ سے. اچھا، فلم کا رسپانس تو بہت دیر کے بعد آتا ہے. جی، آپ نے آج شوٹ کیا، شاید 1 سال کے بعد وہ فلم بالکل ریلیز صحیح ہو کہا. اور پھر پتہ چلے آپ نے. تھیٹر کا رسپانس تو Immediate ہے. بہت امیڈیٹ جی ہے. جی جی. تو اس میں کوئی دلچسپ واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہو؟ جب ہم نے اسٹوڈنٹ پروڈکشنز کرنا شروع کیں تو ہمیں سکھایا گیا، ضیاء صاحب نے ہی، اور راحت کاظمی صاحب تھے، طلعت حسین صاحب تھے، ارشد محمود صاحب تھے، بہت اچھے ہمیں فیکلٹی، ہمیں جو ٹیچرس ملے وہ امیزنگ تھے. انہوں نے ہمیں بیسکلی یہ سکھایا کہ صرف آپ کو تھیٹر کرنا نہیں سیکھنا. آپ کو نہیں پتہ کہ ہمارا چونکہ تھیٹر کی روایت ہی نہیں رہی ہے بدقسمتی سے، تو ہمارے آڈینس کو بھی نہیں پتہ کہ تھیٹر دیکھا کیسے جاتا ہے. تو آپ کو آپ کی یکسوئی کے لیے، آپ کے فوکس کے لیے، آپ کے کام کے لیے صرف اپنے آپ کو نہیں دیکھا، آپ کو آڈینس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. مثلاً صرف میں پہلی قطار میں بیٹھے ہوئے کوئی فیملی آئے گی، کوئی چپس کا پیکٹ کھول رہا ہے، کوئی فون پہ بات کرنا شروع ہو گیا، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی بول رہا ہے آپس میں. آپ کو نہیں پتا کہ یہ ایکٹر کتنا ڈسٹریکٹ ہوتا ہے، کتنا ڈسٹرب ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی آواز سے بھی پورے کا پورا جملہ بھول سکتے ہیں، اپنا کیو مس کر سکتے ہیں. آپ اپنا ایک اہم قسم ایک بات جو پورے پلے کی جان ہوتی ہے آپ مس کر سکتے ہیں ایزیلی. اور کیا ہے ہم نے، ایسی چیزیں ہوئی ہیں ہمارے ساتھ. پھر کیا ہوتا ہے جب امپرووائز کرتے ہیں، آپ سنبھالتے ہیں. اگر آپ نہیں سنبھال رہے، آپ کا کوئی ساتھی اداکار سنبھالتا ہے. یو ہیو ٹو، یہی ٹریننگ ہے. اچھا، آپ نے بار بار ذکر کیا نیپا کے حوالے سے، اور ضیاء محی الدین کا آپ نے بڑی محبت سے ذکر کیا، باقی لوگ بھی بڑے قابل احترام رہے. نیپا اب وہ نیپا نہیں رہا، بہت کچھ بدل گیا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں. 2005-06 میں سیکنڈ بیچ سے ہوں. 2005 میں پہلا بیچ آیا تھا، 6 میں. اس میں اور آپ میں بہت زیادہ فرق ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم صرف یہی امید کر سکتے ہیں عمار صاحب کہ اتنی مشکل سے پاکستان میں ایک انسٹیٹیوٹ وجود میں آیا جس میں دیکھیے بری بات نہیں ہے، تھیٹر کسی فارم میں بھی ہمیں قابل قبول ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایکسپریشن اور اظہار کا راستے تمام تر کھلے ہونے چاہئیں، کسی بھی فارم میں ہوں، چاہے وہ اسٹریٹ تھیٹر ہو، چاہے وہ ڈانس تھیٹر موومنٹ ہو، جو بھی ہو. لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں تھیٹر کا نام آتے ہی لوگوں کو جگت اور ڈانسز اور اس طرح کی چیزیں ذہن میں آتی تھیں، کمرشل تھیٹر جس کو کہا جاتا ہے. ہم تو شروع میں لوگوں کو بتاتے ہوئے گھبراتے تھے، ہم تھیٹر کہتے تھے، لوگ ہمیں پتہ نہیں فوراً کہیں اور سے جوڑ دیتے تھے. بڑے ٹائم اور محنت لگی ہے ہمیں. کراچی میں جو تھیٹر کا یا پورے سندھ میں جو تھیٹر کا جو سین تبدیل ہوا ہے، اس میں بڑی ہم نے جی جان سے محنت کی ہے. اب ہماری بس یہ خواہش ہے، چاہے آرٹس کونسل پاکستان بہت اچھا کام کر رہا ہے کراچی میں، اور نیپا بھی ابھی تک بہرحال کام ہو رہا ہے. ہم چاہیں گے کہ وہ جاری رہے سفر. لیکن وہ کام ہو رہا ہے، وہ کام اس حوالے سے ہو رہا ہے کہ اب صرف کارکردگی دکھائی جا رہی ہے، کام نہیں ہو رہا. یہ ہم نے خبریں سنی، آپ وہاں پہ موجود ہیں، اور کچھ اس کا اتنا اچھا ادارہ تھا، کچھ ابتری کی طرف نہیں وہ مائل، تبدیلی کی طرف ہے. اب تبدیلی کبھی اچھی ہوتی، کبھی بری ہوتی ہے. تبدیلی کو کبھی کبھی سیٹل ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے. پوری ایک ایڈمنسٹریشن چینج ہوئی ہے، اور ضیاء صاحب کے جانے کے بعد تو آپ سمجھ سکتے ہیں جو کمی آئی ہے. ہماری پرانی جو فیکلٹی تھی اب وہ نہیں رہی وہاں پہ زیادہ تر. اب خالد احمد صاحب ہیں، وہ تھیٹر ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور ان سے ہمیں بہت امیدیں ہیں. وہ ہمیشہ بہت اچھا کام کرتے ہیں. ان کی وجہ سے دل کو تھوڑی تسلی بھی ہے کہ وہ موجود ہیں. جو نئے CEO صاحب ہیں، جنید زبیری صاحب، وہ بھی اپنی بساط بھر کوشش کر رہے ہیں. اور بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہیں ان کی بھی بہت زیادہ انوالومنٹ ہے کہ اب کس طرح سے کس سمت میں ہم جائیں گے. نیپا المنائے بہت بڑی کوشش کرے. جو ہم لوگ گریجویٹس ہیں پچھلے 16-17 سال کے، ہم سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے کیا اپنی کوشش ڈال سکتے ہیں، اس میں کاوش کر سکتے ہیں، تاکہ آنے والے جو پیچھے بچے ہیں یا موجودہ جو اسٹوڈنٹس بھی ہیں یا موجودہ جو آرٹسٹ ہیں جو کہ گریجویٹس ہیں، ان کو دیکھیے کام تو یہی ہوتا تھا کہ فیسٹیولس ہوں اور ریپیٹری کے پلیز ہوں، اور یہ تربیت بھی جاری رہے، لیکن کام بھی جاری رہے کہ کمرشلی پلیز بھی ہوتے رہیں. اچھا، آرٹسٹ کے لیے ابھی تک آرٹ پاکستان میں معاش کا ذریعہ نہیں بن سکا، کم از کم تھیٹر نہیں. باقی آرٹ بھی ٹی وی میں تو کماتا ہے، لوگ ان سے بندہ کماتے ہیں. گلوکار
ڈپینڈ کرتا ہے کہاں پر ہیں گلوکار، کہاں پرفارم کر رہے ہیں. جو لوگ لائیو شوز کر رہے ہیں وہ کما رہے ہیں، کانسرٹس کر رہے ہیں جن کا نام بن گیا ہے، یا جو ٹی وی کے لیے یہ جو کمرشلز جنگلز کے لیے گاتے ہیں وہ بھی کما رہے ہیں. میں آپ کو یہ کہوں گی کہ جتنا نشہ، محبت، پیشن اور خون پسینہ تھیٹر میں ہے اتنا اس میں کمائی نہیں ہے، چاہے وہ میوزک ہو، چاہے وہ موومنٹ ہو، چاہے وہ ایکٹنگ ہو. لاہور کا تھیٹر اور کراچی کا تھیٹر بہت فرق ہے، زمین آسمان کا. کیا بنیادی فرق ہے اس میں؟ دیکھیے اسکرپٹ کا ہونا نہ ہونا. میں نے سنا ہے، دیکھیے میں نہ لاہور کے تھیٹر کو کبھی میں ان کی آڈینس رہی ہوں، نہ کبھی میں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. جہاں تک میرا علم ہے لاہور کے تھیٹر میں ایک مخصوص قسم کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہیں وہ لوگ. اس میں ٹکٹ بیچنا وغیرہ وغیرہ جو بھی ان کے ہیں، اس میں ایکٹنگ یا شاید میں کہیں غلط نہ بولوں، کسی کی دل آزاری نہ ہو، میں یہ کہنا نہیں چاہوں گی کیونکہ اگین میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھے اسکرپٹس کی کمی ہے اور اسی اسکرپٹ کو سمجھنے والے اچھے ڈائریکٹرس کی بھی کمی ہے. آپ لوگ نا سنجیدہ تھیٹر پہ کام کر رہے ہیں کافی اچھے سے. اب چیز وہ سیل کرنی چاہیے جس کی خرید ڈیمانڈ ہو. آپ کے خیال میں سنجیدہ تھیٹر کی ڈیمانڈ ہے یا لاہور کے تھیٹر کی ڈیمانڈ زیادہ ہے؟ اپنی اپنی جگہ کی مزاج کی بات ہے. لاہور میں لاہور کے تھیٹر کی ڈیمانڈ ہوگی تبھی وہ چل رہا ہے، اتنے عرصے سے چلتا رہا ہے، سسٹین کر پایا ہے. کراچی کا مزاج کچھ الگ ہے، اور خاص طور پہ کراچی کا وہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے جس میں شاگرد بھی آ جاتے ہیں، اتنی زیادہ یونیورسٹیز، کالجز، اسکولس ہیں. اب تو اے لیولس کے بچے جو ہیں وہ پورا کا پورا اسکول ایڈمنسٹریشن ان کی ہیڈ مسٹریسز لے کے آتی ہیں اپنی کلاسز کو. وہاں پہ وہی چل سکتا ہے جو ہم کر رہے ہیں. اس کو مزید اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوریجنل اسکرپٹس ہونے چاہیے، اور اگر آپ تھوڑا سا کمرشل اسپیکٹ کو لے کے اسکرپٹس لکھنے چاہیے، ایسے رائٹرس ہونے چاہیے. میں مانتی ہوں کہ ان کی کمی ہے، لیکن پھر بھی ہم وہ والے تھیٹر کے قریب بھی نہیں جا سکتے. ہم ابھی بھی ہم چیخوف اور وجے ٹینڈولکر، بادل سرکار اور ابسن اور پریخت اور یہ کرنے والے لوگ ہیں. ہم کہیں سے بھی Can I repeat my question? جی. اب آپ نے جن لوگوں رائٹرس کے نام لیے بہت بڑے بڑے رائٹرس ہیں. My question is کہ do you think they are sellable in this society? ہم کراچی میں ہے، میرے خیال میں اگر وہی چیخوف کا کوئی پلے لے کے ہم لاہور چلے جائیں تو شاید نہ بکے. کراچی میں بکتا ہے؟ بکتا ہے. بڑا بنیادی سا سوال ہے. جی. خاتون ہونے کے ناطے تھیٹر کرنا، اور جو آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے پلے جو فیملی کے ساتھ، مشکلات کیا کیا آئی؟ مشکلات دیکھیے جب میں نے تھیٹر کرنا سٹارٹ کیا، پڑھنا شروع کیا، میں نے 3 سال تو پڑھا ہی تھا. تھیٹر تھا ہی نہیں. تھیٹر کو گھر والوں کو بھی سمجھانا اور دوستوں کو بھی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ ایک مشکل چیز تھی، کیونکہ جب چیز نظر ہی نہیں آ رہی ہے، ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے. ہماری ریپیٹری کمپنی بھی اس کے بعد بنی. جب میں پڑھنا شروع کی تب ریپیٹری کمپنی بھی نہیں تھی. اکا دکا کوئی پلیز جو نیپا کے پلیٹ فارم سے نہیں ہو رہے تھے، آرٹس کاؤنسل میں یا 10 تک گروپ نے کر لیے یا کسی نے کر لیے، وہ الگ چیز ہے. لیکن ایک بہت بڑا ایک ٹائم پیریڈ آیا تھا، میرے خیال میں آپ بھی اویئر ہوں گے، جس میں دیکھیے 88 تک ایک ریزسٹنس والا تھیٹر ہوتا رہا. تحریک نسواں کا ہوتا رہا، دستک کا ہوتا رہا، جوکا کا ہوتا رہا، اور گروپس کا ہوتا رہا. اور اس کی وجہ یہ تھی لوگوں کی جڑنے کی کہ اس وقت ایک خاص ڈکٹیٹرشپ کے خلاف بات ہو رہی تھی. تو سب لوگ جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ تھے، ایک ہی آواز میں بات، چاہے اس میں کرافٹ کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن کچھ بھی تھوڑا بہت بھی ہوتا تھا تو اس کو رسپانس اچھا، خاص مخصوص طبقوں سے اچھا آتا تھا، چاہے کسی کے گھر کے ڈرائنگ روم میں ہی ہو رہا ہو، کیونکہ پابندیاں بہت زیادہ تھیں. گھما کے رومال میں لپیٹ کے بھی بات لوگ کہتے تھے، لیکن وہ سمجھنے والے سمجھتے تھے اور اس کو اپریشیٹ کیا جاتا تھا. وہ بہت بڑی وقت کی ضرورت تھی اس وقت. لکھا گیا ندیم شاہد نے اور لوگوں نے جو شعیب بہت اچھا لکھا اور وہ ہوا. اس کے بعد ایک گیپ آیا جس میں کہنے کو تو جمہوریت آ گئی ملک میں، لیکن لوگوں کے مسائل اپنی جگہ پہ تھے. تو لوگوں کو سمجھ نہیں آیا کہ ہم اب آواز کس کے خلاف اٹھا رہے ہیں، ہم کس کے لیے لکھ رہے ہیں یا کس کے لیے تھیٹر کر رہے ہیں، نقطہ بنیاد کیا ہے. اس میں سب بکھر گیا. اس میں پھر کچھ ٹی وی چینلز کا بھی آہستہ آہستہ، کچھ ہمارے یہاں شالمار اور یہ اس طرح کی چیزیں آئیں، کچھ انڈین کانٹینٹ کا بہت غلبہ ہوا اس وقت ہمارے ٹی وی چینلز پہ بھی اور ہر جگہ پہ.
تھیٹر گم ہو گیا. اس کے بعد فاسٹ فارورڈ کریں تو 2005 کے بعد ایک اکیڈمی آئی. اکیڈمی کو چونکہ فنڈنگ تھی گورنمنٹ کی تو وہ اکیڈمی افورڈ کر سکتی تھی کہ وہ بادل سرکار کو کریں یا شیکسپیئر کو کریں یا وجے ٹینڈولکر کو کریں یا ابسن کو کریں, جتنے بھی ہیں ہمارے مشکل سمجھنے والے, لکھنے والے اور دیکھنے والے, وہ آپ اپنے پلے سے تو کوئی نہیں کر پا رہا تھا. لیکن چونکہ فنڈنگ اویلیبل تھی, اسٹوڈنٹس تھے, ایک کھیپ تیار ہو رہی تھی, ایک آرٹسٹ کا ایک پول بن رہا تھا, تو اس کو بروئے کار لیتے ہوئے ہم کر پائے. جب وہ آیا تو پھر آہستہ آہستہ یہ ایک سین بدلا کراچی سین تھیٹر کا, اور پہلے لوگوں کے لیے مشکل تھا اس کو ایکسیپٹ کرنا. جب لوگوں کے لیے ایکسیپٹ تھا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک خاتون تھیٹر آرٹسٹ یا اسٹوڈنٹ, ان کے لیے, ان کے گھر والوں کے لیے کتنا مشکل ہوگا. تو وہ شروعاتی میں کہوں گی کہ کچھ چیلنجنگ ایئرس تھے. لیکن اس کے بعد ہمارے صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ اب بڑا ہی اچھا ماحول ہے خواتین کے لیے. عرصے کے بعد سبق سیکھا, نئی بچیاں آ رہی ہیں تو ان کے لیے اب ماحول سازگار ہے یا اب بھی وہی 1970 والے پرابلمس ہیں ان کے لیے؟ دیکھیے, کچھ تو ہمارے معاشرے کے بنیادی پرابلمس ہیں وہی حل نہیں ہوئے ہیں. ایک بچی جو اپنے گھر سے بس میں لٹک کے آئے گی اپنی کلاس لینے یا تھیٹر کرنے, اس کو جو بس میں ہراسمنٹ کی جا رہی ہے اس کو تو ہم نہیں بدل سکتے. وہ جو بنیادی مسائل, چاہے وہ تھیٹر کرنے کے لیے نکلے, چاہے اپنی میڈیکل کی کوئی ڈگری کرنے کے لیے نکلے, چاہے وہ وکیل بننے کی, وہ جو ہے وہ وہیں پہ موجود ہیں جس کو ہم نے مل کر کرنا ہے. اس کو اب وہ کس اسٹیٹ آف مائنڈ سے وہ ایک بچی بیچاری آتی ہے, وہ کن چیزوں سے گزر کے آتی ہے, وہ ظاہری بات ہے. اس کے علاوہ ظاہری بات ہے ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے 3-4 سال لگا کے کچھ پڑھیں تو اس کا پھر یہ آؤٹ کم نکلے کمائیں. ہم ڈگری کیوں کرواتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو بالکل غلط کانسیپٹ ہے نا ڈگری کرانے کا. ہم تعلیم برائے تعلیم تو ہم دیکھتے نہیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں تعلیم کے بعد ڈگری آئے گی, ڈگری کے بعد نوکری آئے گی, نوکری کے بعد معاشی آسودگی آئے گی. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر تعلیم حاصل کی جاتی ہے تو پھر ماں باپ کو ظاہری بات ہے تھیٹر ہو یا اس طرح سے آرٹ کی کوئی بھی ڈگری ہو, فائن آرٹس ہو, اعتراض تو ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں, اب جو لڑکیاں آتی ہیں ان کے لیے ہماری اگزامپل موجود ہے کہ ہم موجود ہیں, ہم نے کیا کام, ہم کر رہے ہیں کام, ان کو گائیڈ کرنے کے لیے, ان کو ایک مثال بننے کے لیے, یا ویسے بھی ایک سینس آف سیکیورٹی جو ہوتا ہے دوسری خواتین کی موجودگی کی ہونے سے وہ موجود ہے. کام بھی ہوا ہے, وہ انہوں نے آ کے بطور آڈینس آ کے دیکھا ہے, اور ظاہری بات ہے ان کے کچھ ذہن میں جو ایک کنفیوژن تھا وہ تھوڑا بہتر ہوا ہے. تو آپ یقین کریں اس وقت نیپا کی تینوں بیچز میں اور آرٹس کونسل کی تینوں بیچز میں 3 سال کا دونوں جگہ ہے, کافی خواتین موجود ہیں, اچھا کام کر رہی ہیں, بہت محنتی ہیں. اچھا, تھیٹر سینسر کا شکار ہے؟ بڑا آپ نے ایک دکھتی رگ والا سوال کر دیا مجھ سے, کیونکہ تھیٹر کی سینسرشپ کا یہ ہوتا ہے کہ بنیادی طور پہ جب ہم کوئی کھیل پرپوز کرتے تھے کسی بھی تھیٹر فیسٹیول کے لیے یا ریپیٹری کے لیے, تو اس کو گورنمنٹ کے ادارے کے پاس تھیٹر کا ہمارا اسکرپٹ جاتا تھا, اور وہ اس کو اپروو کرتے تھے, دیکھتے تھے. اور پھر چونکہ زیادہ تر ڈرامے بدقسمتی سے میں کہوں گی کہ ہمارے یہاں اوریجنل لکھا اتنا نہیں جاتا, وہ اڈاپٹیشن اور ٹرانسلیشن سے ہی ہم نے کام چلایا ہے بہت زیادہ تر کام. تو وہ ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ پرانے ڈرامے ہوتے تھے, ان کو تھوڑا بہت اگر آگے پیچھے بھی کیا جائے تو وہ فارمولا نہیں تھا, اچھے اسکرپٹس تھے, اچھے اسکرپٹس, بہت اچھے اسکرپٹس, ہارڈ ہٹنگ معاشرے کے حساب سے. لیکن اب بالکل, اب میں بالکل نیئر ابھی ہمارا جو ٹائم چل رہا ہے بالکل کرنٹ, اس میں کہوں گی کہ معاملات تھوڑے سے الجھنوں کا شکار ہو گئے ہیں. اب ایک نئے قسم کی سینسرشپ آنے ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہے, جس میں یہ ہونے لگا ہے کہ ہم وہ چیزیں جو پہلے کر چکے ہیں اور ہمارے پرانے ضیاء صاحب وغیرہ کی ڈائریکشن میں, ان کی گائیڈنس میں کر چکے ہیں, اب اس پہ بھی اعتراض اٹھایا جاتا ہے. آپ کو اسکرپٹ کوئی حکومت کے ادارے سے اپروو کرانا پڑتا ہے؟ جی. اور وہ کون ہوتا ہے, اس کا تھیٹر کا کیا ایکسپیرینس ہوتا ہے جو اپروو کرتا ہے؟ وہ کوئی 17-18 گریڈ کا آفیسر ہوتا ہوگا جس کا تھیٹر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہوگا؟ دیکھیے, کچھ سالوں کے بعد, ایسا شروع میں تو بہت زیادہ اپروو ہوتے تھے چیزیں, لیکن کچھ سالوں کے بعد یہ ہونے لگا کہ ان کو بھی سمجھ آ گیا کہ ہم کس دھارا پہ چل رہے ہیں, ہماری لمٹس کیا ہیں, ہم کتنی ہارڈ ہٹنگ بات معاشرے کے حساب سے یا اپنے اسٹیبلشمنٹ یا اپنے انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے یا جو بھی بات ہے کتنی ہم کر سکتے ہیں. اور تو ایک اچھا اسموتھ رننگ چل رہا تھا. اس دفعہ چونکہ اتنی تبدیلیاں آئی ہیں ہمارے, میں نیپا کے حوالے سے بات کروں گی, بہت حیرت انگیز سینسرشپ کے مسائل آئے ہیں جو کہ
مثلاً یہ کہ فیض حمید کا نام نہیں لے سکتے, یہ جنرل باجوہ کا نام نہیں لے سکتے. نہیں, ہم نے تو جی راگنی کیا ہے, شعیب ہاشمی صاحب کا اڈاپٹیشن, جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایرل ڈورفمین کا ایک بہت ہی مشکل پلے ہے ڈکٹیٹرشپ کے حوالے سے. ہم نے اس کو بہت دفعہ بارہا کیا ہے, اور اس طرح سے ہم نے ایک مسنگ پرسنس پہ بھی ہم نے چپ کے نام پہ فواد خان نے لکھا, سنیل شنکر نے ڈائریکٹ کیا, اور میں اس کا حصہ تھی. خوش قسمتی سے ہم نے کیا, ہم نے KLF میں بھی کیا, ہم نے آرٹس کاؤنسل میں بھی کیا. سینسرشپ کی پابندیاں آئیں, اب ادارے یہ کھیل اب نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اب کیا ہوا ہے, یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ 2018 تک ہوتے رہے, لیکن اب ہم وہی کھیل جو کہ وہاں پہ ہم پرفارم, لاہور آ کے ہم پرفارم کر چکے ہیں, اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ وہ کھیل اب آپ نہ کریں, یا ان کو آپ ہیویلی ایڈٹ کریں. ایون شیکسپیئر کے کچھ مونولوگس چیزیں, آپ کو پتہ ہے شیکسپیئر کے کھیلوں میں مختلف قسم کے ٹریکس چل رہے ہوتے ہیں. ان میں ایک کامک ریلیف کی بھی چیزیں ہوتی ہیں, جس میں تھوڑا لینگویج کا ہوتا ہے اس میں, لیکن اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ایک لفظ یہ ایک لفظ وہ نہیں ہو سکتا. تو اب یہ بالکل ہی ابھی کی بات ہے. آپ ہم سے ایج وائز یقیناً جونیئر ہیں, لیکن ہم نے PTV کا زمانہ دیکھا ہوا. آپ کو یقیناً علم ہوگا کہ جب جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور تھا تو ٹیلی ویژن پہ پروگرام وغیرہ تو ایڈٹ ہوتے تھے, لیکن اس میں قرآن پاک کی آیات اور احادیث بھی ایڈٹ کی جاتی تھی, سینسر کی جاتی تھی, اور اس میں بنیادی مقصد یہ ہوتا تھا کہ کوئی اس طرح کی چیز اسکرین پہ نہ چل پڑے کہ جس میں جابر سلطان کے خلاف کلمہ حق کہنے کی دعوت دی ہو. تو یہ تو بہت پرانی ہے ہماری روایت ہے, لیکن آپ جیسے لوگ بڑے قابل قدر لوگ ہیں کہ جو اس حال میں بھی سچ بولنا چاہتے ہیں, سچ پرفارم کرنا چاہتے ہیں. آپ سے ملاقات بہت دلچسپ رہی. مزید بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں اور گھنٹوں پر مشتمل یہ نشست ہو سکتی ہے, لیکن اس کو ہم ختم کرتے ہیں ایک ایسے نقطے پہ جو آپ کے دل کے بہت قریب ہے, بہت ساری خواتین کے دل کے بہت قریب ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کی شاعری میں ایک رنگ خواتین کے حوالے سے بھی ہے. تو ایک نظم آپ نے اس انٹرویو کو شروع کرنے سے پہلے سنائی تھی, اگر دوبارہ عنایت کر دیں تو بڑی نوازش. شکریہ عمار صاحب. جی بالکل, میں شاعری کرتی ہوں, اور چاہتے نہ چاہتے ہوئے جو کہ میرا ایک خاندانی پس منظر ہے, یا میری تھیٹر کی تعلیم ہے, یا جس طرح کے پلیز میں شعوری طور پہ میں نے ہمیشہ سلیکشن کی ہے کہ کس طرح کے کردار ہونے چاہیے, ہمیشہ کچھ نہ کچھ بات ہونی چاہیے اس میں, آرٹ برائے آرٹ نہیں, مطلب اس میں کوئی بات بھی ہونی چاہیے. تو وہی ایک چیز میری لکھنے میں بھی آ گئی کہ کوئی بات میں بات ہونی چاہیے. تو ایک واقعہ ہوا تھا, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی کیونکہ وہ واقعہ بھی پھر جی مینار پاکستان میں. تو جب جس رات یہ واقعہ ہوا تھا اسی رات میں نے یہ نظم لکھی تھی. جی, وہ پھر بعد میں اس کہانی نے کئی اور جی اس پہ نہیں جاتے, لیکن جس رات کے ذہن پہ جو اس واقعے کا پہلا رد عمل جی 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 بالکل اس کے حوالے سے جو, اور میں ابھی بھی سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی یہ ریلیونٹ ہے میں جو کہہ رہی ہوں اس نظم میں. جی جشن آزادی. کتنا خوفناک واقعہ ہوا ہے یہ کہتے ہوئے شرم تو آتی نہیں تمہیں. وہ کیوں تھی وہاں, اکیلی کیوں گئی؟ سوشل میڈیا چیک کرو, پہلے بھی نہ جانو کتنے کے ساتھ سوئی. کیا پہنا ہوا تھا, ساتھ کیوں کوئی نہیں تھا؟ ارے مرضی سے ہوا ہوگا, کسی نے پکڑ کر وہاں تو نہیں تھا بھیجا. جوش میں آ گئے بس, ایسا تو ہونا ہی تھا. مرد تھے وہ سب وہاں, ٹی وی ریموٹ تو نہیں. مسئلہ تمہاری جنس کی بے راہ روی کا ہے, میری تربیت تعلیم ملکی یا سماجی سوچ کا نہیں. ہم تو مرد ہیں ہی مست اونٹ, اور تم محض زمین پہ اگی ہوئی ایک جھاڑی. مسلیں گے نہیں تو کھیلیں گے کیسے؟ اگر تمہیں اس کھیل سے کوئی زحمت ہے تو راستے میں کیوں آتی ہو, بندے کا ہیجان جگاتی ہو. یہ 7.5 گز پہن کر تم مت للچاؤ بن کر جام. بال ڈھکو, سانس نہ لو, کہیں سینہ نہ مجھے بہکائے. گردن ڈھکو اور ہوا پہ چلو, کہیں کولے نہ مجھے ڈگمگائیں. آنکھ نیچی سر جھکا, اور تو ہیں ہی دعوت عام. پنڈلیاں غیر شرعی ہیں اور ہاتھ تو صدا سے ترغیب. کان بند اور یہ ناک سانس لیتے گر جو نہ ہلے تو شاید میری اشتہا بھی نہ بڑھے.
ناخن تو نماز تک مکروہ کر دیتے ہیں، اور میں کوئی مشین تو نہیں، اور گھر سے باہر جانا ہی کیوں ہے؟ خیر، کھیلتے تو ہم گھروں میں بھی ہیں، کچھ کرنے کی ہمت ہی کیوں ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ سر کاٹ کے فٹ بال کھیلنا ہمت مردانگی ہے۔ سنا نہیں کہ میرے جسم کے حصوں کی کچھ ضرورتیں ہیں؟ ارے انسانی اعضاء ہیں، وہ کوئی بے جان بیکار پرزے تو نہیں۔ اور تم یہ جیتی ہی کیوں ہو؟ مر کیوں نہیں جاتی؟ اگر گلی نکڑ، بس، کالج، اسکول، مدرسے، ہسپتال، دفتر، گھر کے انچاہے بستر، اور یہاں تک کہ منو مٹی تلے کی قبر میرے بدن کی بھوک مٹا نہیں سکتی، تو مرغی، بکری، بلی یا چوہیا ہی بن جاؤ، میں کوئی روبوٹ تو نہیں۔ واہ، بہت اچھا۔ ناظرین، اب اس بات کو ختم کرتے ہیں، اور پھر جو نظم آپ نے سنائی بختاور، اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ اور جس طرح آپ نے اس نظم کو پڑھا، پتہ چلتا ہے کہ ایک شاعرہ جب تھیٹر میں بھی کام کرتی ہے تو ان کے لہجے پہ وہ زیر و بم اور وہ ولولہ ہمیں نظر آیا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس نہج پر آپ تھیٹر کو لے کے جانا چاہتی ہیں، اس نہج کا تھیٹر پاکستان میں زیادہ معروف ہو۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو جی۔